الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا عبادت کا ذکر فرمایا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں اور ہم بھی دہراتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں تصور عبادت کو قرآن حکیم میں کلیئر کیا ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ آج ہمارا تصور کیا ہے؟ بھائی جمعے کی 2 رکعت ادا کر لی، عبادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، باقی پورا ہفتہ گول استغفر اللہ۔ بعض کہتے ہیں نہیں 5 وقت کی نماز ہم نے ادا کی، ہم نے عبادت پوری کر لی۔ بعض کہتے ہیں نہیں بھائی رمضان کے روزے بھی تو رکھنے، حج رمضان کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ کا وقت آیا دے دی ہم نے، قربانی بھی کر لی، حج بھی ہم نے کر لیا، عبادت پوری ہو گئی۔ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ ہیں بڑی بڑی عبادات، موڈس آف ورشپ، انگلش میں مزید ہم کہتے ہیں پلرز آف اسلام۔ یہ اسلام کے ستون ہیں، یہ ٹوٹل اسلام تھوڑی، یہ عبادات ہیں، بڑی بڑی عبادت کے بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ موڈس آف ورشپ ہیں۔ نماز عبادت کا بہت بڑا ذریعہ، زکوٰۃ عبادت کا بہت بڑا اظہار، روزہ عبادت کا بہت بڑا اظہار، حج عبادت کا بہت بڑا اظہار۔ نماز روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، 1.5-2 گھنٹہ لگتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں ہم، اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہے، چند منٹس کی کیلکولیشن اور پیمنٹ میں فوراً کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا، اور ہر زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا کہ بس یہ عبادت مکمل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو تمہیں پیدا ہی کیا عبادت کے لیے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور کچھ کرنے ہی نہیں سوائے عبادت کے۔ اب ایک اور بگڑا ہوا تصور ہے، ہاں جی مولوی صاحب ہم مصلی لے کے بیٹھ جائیں، بس تسبیح گھماتے رہیں، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہیں۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ تو ہمارے دماغ کی اختراع اور انوینشن ہے۔ کسی صاحب علم آدمی نے جو دین کا واقعتاً علم رکھتا ہو، صاحب علم ہو، دین کا علم رکھتا ہو، کبھی یہ بات نہیں کہے گا کہ 24 گھنٹے مصلی لے کے بیٹھے رہو، کبھی نہیں کہے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا، عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، ہم اردو میں غلام کہتے ہیں، عربی میں عبد کہتے ہیں، انگلش میں سلیو کہتے ہیں۔ تو غلام ناٹ امپلائی، غلام ملازم نہیں، سلیو امپلائی نہیں۔ غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو غلاموں کا تصور تھا ذہن میں لے کر آئیے، رومن امپائر کے دور کے غلاموں کا تصور ذہن میں لے کر آئیے، عرب کے ماحول میں غلاموں کا تصور ذہن میں لے کر آئیے۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مالک دن کو کہہ دے رات، غلام کہے گا ہاں یہ رات، مالک رات کو کہہ دے دن، غلام کہے گا ہاں یہ دن۔ اب اس کی اپنی کوئی چوائس ہی نہیں، اپنے مالک کی ماننی، ہر وقت ماننی، ہر آن ماننی، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، ہر وقت اپنے مالک کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ ہے غلامی۔ اللہ کہتا ہے تمہیں عبد یعنی غلام بنایا ہے، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کتنے گھنٹے عبادت؟ 24 گھنٹے عبادت۔ بھائی سادہ سا سوال ہے، اللہ کتنے گھنٹے معبود ہے؟ 24 گھنٹے۔ تو اللہ کی عبادت کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ ایک فرق ہے، غلام مجبوراً غلام ہو، کوئی کبھی پیار سے محبت سے غلام نہیں بنتا، مجبوراً بنتا، بھاگنے کا موقع ملے گا بھاگ جائے گا۔ اللہ کی غلامی مجبوراً کرنی، قطعاً نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں پہلے ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر جو رب العالمین ہماری ساری حاجات کو پورا کرنے والا۔ پھر ہے ایاک نعبد، ربوبیت کے اقرار کے بعد عبادت کا تصور۔ ہاں تو اللہ کی جو عبادت ہے وہ مارے بندے کی نہیں ہے، مجبوری کی نہیں، کمپلجن کی نہیں ہے، بلکہ وہ پوری انکلینیشن کے ساتھ ہے، اور دل کی پوری آمادگی کے ساتھ ہے، محبت کے پورے جذبے کے ساتھ ہے۔ یہ محبت اور اطاعت کو جمع کرے تو عبادت بنتی ہے۔ اطاعت اوبیڈینس 24 گھنٹے محبت کے ساتھ۔ اب اگلا سوال،
پھر یہ نماز زکوٰۃ، بھئی یہ موڈس آف ورشپ ہیں، یہ عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کیا۔ سورہ بینہ ہے آخری پارے میں، اس کی آیت نمبر 5 ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بندگی کو، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کریں اور اس کی عبادت کریں، یہ عبادت کا ذکر آیا، اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز الگ، زکوٰۃ الگ اور عبادت کا ذکر الگ۔ تو نماز عبادت کا ایک سمبل ہے، سائن ہے، عمل ہے، جی، موڈ آف ورشپ ہے، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، حج بھی، مگر یہ 24 گھنٹے کی عبادت تھوڑی۔ اب 24 گھنٹے میں گھر بھی آئے گا، خوشی غمی بھی آئے گی، نوکری بھی آئے گی، کاروبار بھی آئے گا، 24 گھنٹے میں عدالت بھی آئے گی، پارلیمنٹ بھی آئے گی، حکمراں بھی آئیں گے، کاروباری طبقات بھی آئیں گے، پروفیشنلز بھی آئیں گے، میڈیا بھی آئے گا، میں بھی آؤں گا، آپ بھی آئیں گے۔ اب 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے بھائی، ہاں، خوشی کے موقع پر بھی عبادت کرنی، غمی کے موقع پر بھی عبادت کرنی، کماتے وقت بھی عبادت کرنی۔ جج صاحب فیصلہ دے رہے، عبادت کرنی، اللہ کے حکم کے تحت فیصلہ دینا ہے۔ ہاں، حکومت کے ہمارے حکمراں فیصلے کر رہے ہیں، عبادت کرنی ہے، اللہ کے حکم کے تحت رہ کر فیصلہ کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ اللہ اکبر، یہ ہے عبادت کا تصور۔ اب اگر اللہ کا دین اسٹیبلش نہ ہو، اللہ کا دین جس کے لیے پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا۔ نہ چور کو سزا ملے گی، نہ ڈاکو کو سزا ملے گی، نہ قاتل کو سزا ملے گی، نہ زانی کو سزا ملے گی، نہ زکوٰۃ کی وصولی صحیح معنی میں ہوگی، نہ عشر کی وصولی صحیح معنی میں ہوگی، نہ سود کا دھندا ختم ہوگا، نہ جوئے سٹے کا دھندا ختم ہوگا۔ تو عبادت ذات سے لے کے، انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک مطلوب ہے، اور اس کے لیے اللہ کے احکام پر عمل اور نبی علیہ السلام کی تعلیم پر عمل انفرادی سطح سے اجتماعی سطح پر لازم ہے، تب عبادت مکمل ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کامل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کا جو وسیطہ تصور ہے اس کے یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔